الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کو اللہ رب العزت نے محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے انسان محنتوں میں عاجز ہے, مشقتوں کا خوگر ہے اور خوشیوں کے ساتھ ہر دن محنت کو برداشت کرتا ہے اور محنت میں آگے بڑھتا ہے. بلکہ اس زمانے میں اس دور میں تو باضابطہ یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے, اگر بندہ محنت نہ کرے, محنت کے امور نہ کرے, محنت کے کام نہ کرے تو کئی مرتبہ بدن اس کا بھاری ہو جاتا ہے, مشکل بن جاتا ہے اور طرح طرح کے امراض اسے گھیر لیتے ہیں. کہیں شوگر آ جاتی ہے, کہیں ہڈی جیسے امراض آ جاتے ہیں, کہیں کولیسٹرول پڑ جاتا ہے. اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ محنت انسان کا ایک جز ہے. چنانچہ محنت کا آدمی کو عادی رہنا چاہیے. محنت کی برکت سے انسان چلتا ہے, آگے بڑھتا ہے. بڑے بڑوں کو دیکھا, بڑے بوڑھوں کو دیکھا, محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں, مشین چلاتے ہیں, کئی مرتبہ گھاس بولتے ہیں, دوسرے کام انجام دیتے ہیں. ان کے آل و اولاد کہتی بھی ہے, ہم آپ کو کہتے ہیں ابو جی آپ بیٹھ جاؤ, عمر بڑی ہو گئی ہے, آپ نفلیں پڑھیں, آپ تہجد پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, کتنی محنت کرتے ہیں آپ. فرمایا بیٹا میں محنت کرتا ہوں تو اس کے سارے چل پھر رہا ہوں, اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا تو پھر کسی قابل نہیں رہے گا. تو پتہ ہے کہ انسان محنتوں کا عادی ہے, محنتوں میں چلنے کا عادی ہے. تو یہ بھی اللہ پاک کا ایک انعام ہے, یہ بھی اللہ پاک کا ایک انعام ہے. لیکن انسان کو وقت کی ترتیب مرتب کر لینی چاہیے, وقت کی ترتیب مرتب کر لینی چاہیے. جو لوگ وقت کی ترتیب کو مرتب کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اللہ پاک ان سے کام لیتے ہیں, ان کی صحت و سلامتی بھی باقی رہتی ہے اور اللہ پاک انہیں اعمال پہ کھڑا ہونے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیوں, میری آپ کی زندگی یہ انتہائی مختصر اور محدود ہے. ہماری زندگی کے دن, مہینے, سال یہ سب کے سب گنے ہوئے ہیں اور یہ گنتی اللہ پاک کو معلوم ہے. چنانچہ گنتی کے چلتے اللہ پاک نے جو آپ کو دیے ہیں, وہ جو آپ کو چاہیے ہم محنت کریں, ہمت کریں, اپنے حوصلوں کو بڑھائیں, اپنے طاعت و عبادات میں محنت کریں, اپنے مطالعے میں محنت کریں, اپنی نیک نامی میں محنت کریں, تقویٰ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں, حیا حاصل کرنے کے لیے محنت کریں, سچ بولنے کے لیے محنت کریں, جھوٹ چھوڑنے کے لیے محنت کریں, چغلی چھوڑنے کے لیے محنت کریں, غیبت چھوڑنے کے لیے محنت کریں, دوسروں کی نفرت چھوڑنے کے لیے محنت کریں. اس لیے کہ نفرت کر کر کے اپنے آپ کو پکایا جاتا ہے, اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں. اعمال میں آگ لگتی ہے, اعمال گزرتے ہیں. اس لیے کامیاب انسان وہ ہے جو وقت کو تولے, وقت کا محاسبہ کرے, وقت پر غور کرے, وقت پر نظر کرے, میں کیا کر رہا ہوں, کیا ہو رہا ہے اور آیا تھا کس لیے. کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی برف کے مانند ہے, برف کی سیلی کے مانند. جیسے کوئی بندہ برف کا کام کرتا ہو, برف بیچتا ہو, جس برف کھانے میں گیا وہاں سے برف خرید کے لایا, اسے اپنی دکان پر ٹھیلی میں سجایا اور پھر کہتا ہے اے لوگوں ترس کھاؤ اس شخص کے اوپر, اے لوگوں ترس کھاؤ اس شخص کے اوپر جس کا سرمایہ, جس کا مال ہر گھڑی پگھل رہا ہے, ہر گھڑی گھل رہا ہے. چنانچہ لوگ تکتے ہیں, اس کی آواز کو سنتے ہیں اور لپک کے آتے ہیں. واہ کیسی پیاری آواز دے رہے ہیں آپ. برف خریدنے کا دل تو تھا نہیں, لیکن آپ نے آواز اتنی پیاری دی کہ دل چاہتا ہے کہ آپ سے ضرور کچھ نہ کچھ خرید لیں. چنانچہ ایک بار وہ سزا پھر سناؤ, وہ پھر کہتا ہے اے لوگوں ترس کھاؤ اس شخص کے اوپر جس کا سرمایہ, اس کی پونجی ہر گھڑی کھل گئی اور پگھل گئی. چنانچہ وہ عقل مند انسان ہے. دوستو اگر برعکس اس کے کوئی برف کی سیلی لے کے آئے اور اسے ٹھیلی میں سجائے اور ٹھیلی میں سجانے کے بعد پھر موبائل فون کو کھولے, اس کے نیٹ کی بدماش میں گھس جائے, اس میں ویڈیوز فلمیں اس میں مست رہے اور گھنٹوں سے بتائے, اگر 2-4 گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے گا تو نہ اسے برف ملے گا اور نہ برف کا نشان ملے گا. اس لیے کہ دھوپ پڑے گی, اس کی تپش کی وجہ سے وہ پانی میں سوکھ چکا ہوگا. میرے بھائیوں
بالکل اسی طرح میری آپ کی زندگی کا معاملہ ہے. میری آپ کی زندگی، میرے آپ کا وقت جو ہے وہ بھولنا ہے، وہ پگھلنا ہے، وہ نکلنا ہے. ہمیں چاہیے جس طرح وہ برف بیچنے والا بھولنے والے برف کو نقدی میں بدل لیتا ہے، پیسے میں بدل لیتا ہے، کسی سے 10 روپے دیتا ہے، 10 روپے کے بدلے دیتا ہے، کسی کو 20 کے، کسی کو 50 کے. نتیجہ ہے وہ پوری برف کی چیز کو نقد کی شکل میں کیش کر لیتا ہے. اب یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے جی، یہ اڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ خوش ہو جانے والی چیز نہیں ہے، اسے سنبھال کے رکھتا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے وقتوں کو کیش کرے اور اسے عبادت میں بدلے، نفلوں میں بدلے، اللہ اللہ کرنے میں بدلے، سبحان اللہ پڑھنے میں بدلے، درود پاک پڑھنے میں بدلے، مراقبہ کرنے میں بدلے، مناجات کرنے میں بدلے، کچھ خیر کا کام کرنے میں بدلے. جی طلبا ہیں، علماء ہیں تو وہ اپنے مطالعے میں بدلے، کچھ صفحات کا علم حاصل کرے، آگے بڑھے. اس لیے کہ جو وقت گزرنے والا تھا اس کو آپ نے کامیاب کر لیا، اس کو آپ نے کیچ کر لیا. ہم ہاتھ دل کے بیٹھے رہتے تو نہ جانے کتنا وقت گزر جاتا ہے. جب وقت نکل جاتا ہے آدمی کو پھر احساس ہوتا ہے کتنا وقت چلا گیا. لیکن یاد رکھیں گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج وقت کا احتساب کرنے والی قوم وہ بہت کامیاب قوم ہوتی ہے. آج تو قوم بعض قومیں اس درجے پر نکل گئی اور بعض افراد وہ منٹوں کا حساب کرتے ہیں، منٹوں کا حساب کرتے ہیں. اور دوستو واقعی یہ منٹیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. فرض کیجیے صبح کی نماز، فرض کیجیے صبح کی نماز وہ 6 بجے ہوتی ہے جی، 6 بجے ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ٹال مٹول کر کے 3 منٹ کے بعد آئے یا 7 منٹ کے بعد آئے، دوستو اسے کیا جماعت کی نماز ملے گی؟ اسے تکبیر تحریمہ ملے گی، تکبیر اولیٰ ملے گی؟ اور ان کے 2-4 منٹ میں نے ضائع کی، دیکھا 2-4 منٹ میں کتنا ہمارا نقصان میں کم آیا ہوگا سمجھ میں. دوسری مثال سمجھنے کی کوشش کریں اس سے اور نفع ہوگا. کوئی آدمی باہر سفر میں جانے والا ہو، عمرہ جانے والا ہو، حج جانے والا ہو، حیدرآباد جانے والا ہو، کسی اور شہر جانے والا ہو جی، اور فلائٹ کا اس کا سفر ہو، 7 بجے پر اس کی فلائٹ چلنے والی ہو، وہ آدمی وہاں پہنچتا ہے 7:10 پر، اسے خاص فلائٹ ملے گی وہاں. اب اسے احساس ہوگا کہ منٹوں کی قدر کرنے کا کتنا بڑا فائدہ اور انہیں ضائع کرنے کا کتنا بڑا نقصان. میرے بھائیوں اس لیے منٹوں کا حساب کرنے والی قوم واقعی بہت کامیاب بن جاتی ہے، بہت قیمتی بن جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتے ہیں، مشغول رکھتے ہیں، اور نہیں صحیح تو کچھ، اور نہیں صحیح تو کچھ، تو کم سے کم اللہ کی یاد میں اللہ کا تصور کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ وقت ان کا کامیاب ہو جاتا ہے اور بامراج ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آج موبائل کی بلا یہ وقت کو چھین نہیں ہے اور اس سب کے شکار ہم سب ہیں. دوستو ہرگز آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں دوستو، میں اس بات کا مخاطب سب سے پہلے خود ہوں. اس لیے کہ میرا منہ اور میرے کان یہ بالکل ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے. ادھر منہ پر ایک انگلی لگے تو ایک انگلی ادھر کان پہ جا لگے تو سب سے پہلے میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں پہنچتے ہیں. میں پہلے حقدار ہوں کہ اپنی ذات پر اسے اتاروں. آج موبائل فون نے آج ان سے ہم کو چھین لیا ہے، ہم کو چھین لیا ہے. 4-5 دوست بیٹھے ہیں اور سب کے سب اس میں لگے ہوئے ہیں، سب کے سب. اگر ایک نیا بندہ آج کے سب کی ویڈیو بنائے تو حیرت ہوتی ہے یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں. نہ عافیت پوچھتے، نہ خیریت پوچھتے، نہ طبیعت معلوم کرتے، کوئی اسی طرح کا ذوق نہیں ہے. اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا احتساب کریں، تھوڑا سا غور کریں. جب غور کریں گے، سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد بھی آئے گی اور اللہ پاک ہمت بھی عطا فرمائے گی. تو وقت اتنی کامیاب اور قیمتی چیز ہے. رہا مسئلہ یہ جسم و جان کا، دوستو یہ میری اپنی نہیں، یہ عارضی چیز ہے، پرائی چیز ہے، جانے والی چیز ہے. موت آ رہی ہے، اسے لے کے چلی جائے گی. اور آج کے بخار، آج طرح کے امراض، آج کی شام کے وقت میں عاقب کے ساتھ ہوتا ہے. صبح کو بچے اٹھاتے ہیں، ابو اٹھو نماز ادا کرو، ابو اٹھو نماز ادا کرو. ابو تو جگی نہیں رہے، اٹھی نہیں رہے کہ چلو بیٹا میں آتی میں جگاتی ہوں. چنانچہ پھر بیوی آگے بڑھتی ہے، اس کے ہاتھ پیر ہلاتی ہے، پتہ یہ لگا وہ تو کب کا انتقال کر چکا، اس کی روح برباد کر رہی ہے. میرے بھائیوں اس لیے آج ہمیں چاہیے
کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنے حصے میں جمع کر لیں، کچھ نہ کچھ اپنے حصے میں جمع کر لیں. یہ جسم عارضی چیز ہے، اس کو تھکاؤ دوستو، اور ایمان نہ تھکاؤ. عجیب بات ہے آدمی کی، دنیا کے کاموں میں تھکاتا ہے، دنیا کے کاموں میں تھکاتا ہے. مثلا ایک کسان ہے کہ وہ کھیت جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھاوڑا چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، شام آ جاتی ہے، تھک جاتا ہے، لیکن پھر تھکاوٹ نہیں مانتا. صبح ہوتی ہے پھر اسی کام پہ روانہ رہتا ہے. ایک آدمی فیکٹری میں جب شاپ پہ جاتا ہے، محنت کا کام کرتا ہے، شام آتی ہے، تھک جاتا ہے، گھر میں آتا ہے، کچھ کھانا پینا کرتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے. پھر صبح اٹھتا ہے ایک نئی جوانی کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ. بچے کہتے ہیں ابو آپ شام کہہ رہے تھے کہ میں تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، میرا بدن دکھ رہا ہے، ابو آپ آج آرام کر لیں. نہیں بیٹا مجھے جانا ہے کام پہ، بہت تقاضے سامنے ہیں، تمہاری بہن کی شادی کرنی ہے، گھر کے سسٹم میرے سامنے ہیں اور تقاضے ہیں، میں کوئی زیادہ تھکا ہوا نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں. پھر ہمتوں کے ساتھ جاتا ہے. تو دنیا کے معاملات میں تھکتا ہے اور تھکن نہیں مانتا، تھکتا ہے تھکن نہیں مانتا. پھر کیا وجہ ہے؟ آخرت کے معاملے میں ہم کیوں تھکن مانتے ہیں؟ نماز والے معاملے میں کیوں تھکن مانتے ہیں؟ تسبیحات والے معاملے میں کیوں تھکن مانتے ہیں؟ تلاوت قرآن پاک میں کیوں تھکن مانتے ہیں؟ درود پاک پڑھنے میں کیوں تھکن مانتے ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہم کیوں تھک جاتے ہیں دوستو؟ جب وہاں نہیں تھکتے تو تھکاوٹ ڈال ہونی چاہیے. میرے بھائیوں اس اصول کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس ضابطے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھو آدمی چاہے جتنا کام کر لے وہ تھک جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے. مثلا اس نے دن بھر کے اندر 100 پیڑ کاٹے ہیں جی، جب اس نے دن بھر کے اندر محنت کر کے 10-5 ہزار روپے کمائے ہیں، اب شام آئی وہ سو گیا. سونے کے بعد تھکاوٹ جاتی رہی، سونے کے بعد تھکاوٹ جاتی رہی، لیکن جو رقم کمائی تھی وہ باقی رہی. جو کھیت باہر تھا اس میں جو کچھ بویا تھا اور کاٹا تھا وہ باقی رہا. بالکل اسی طرح بندہ اگر اپنے آپ کو عبادت میں تھکائے گا، ریاضت میں تھکائے گا، اللہ اللہ کرنے میں تھکائے گا، تو جیسے سوئے گا تھکاوٹ جاتی رہے گی اور اعمال نیکیاں باقی رہ جائیں گی، نیکیاں باقی رہ جائیں گی. تو خود کا فائدہ ہے، خود کا اپنا نفع ہے. آدمی غور کرے گا تو صحیح سلیبس پر، صحیح کورس پر، صحیح نظام پر خود بخود ڈل جائے گا. اس لیے آج اپنے وقت کا ہمیں احتساب کرنا چاہیے اور نظام بنانا چاہیے کہ وقت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، وقت کو کارگر کیسے کیا جا سکتا ہے، وقت کو کیسے کامیاب ہم بنا سکتے ہیں. اور نہیں تو کچھ اپنی مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں پہنچو، اور نہیں تو کچھ اپنی مسجد کے مؤذن صاحب کی خدمت میں پہنچو اور ان سے جا کے بات حاصل کرو. حضرت مولانا حضرت مفتی اعظم شفیع صاحب رحمہ اللہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ ہدایت دی کہ بیٹا مسجد میں جایا کرو اور مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھا کرو. چنانچہ انہوں نے کہا حضرت مؤذن کے پاس، اس سے بہتر تو نہیں جیسے عالم حافظ کا. اچھا اس کا مطلب یہ کہ پھر دماغ میں اور چیزیں پنپ رہی ہے، لہذا مؤذن کو تم کا مقام کا سمجھتے ہو، جاؤ اس کے پاس رہو، اس کی صحبت میں رہو. دوستو آج یہ بات حقیقت کھل گئی. جو لوگ کہتے ہیں نیٹ نہیں چھوٹتا، فلم نہیں چھوٹتی، گندی عادتیں نہیں چھوٹتی اور غلط طرف استعمال میں بھاگ جاتا ہوں، علماء کہتے ہیں، آج کے مشائخ کہتے ہیں انہیں چاہیے وہ کسی نہ کسی کے پاس بیٹھ جائیں، امی کے پاس بیٹھے، ابو کے پاس بیٹھے، بھیا کے پاس بیٹھے، اور نہیں صحیح کچھ تو محلے کے دکاندار کے پاس بیٹھ جائیں، مؤذن کے پاس بیٹھ جائیں، امام کے پاس بیٹھ جائیں. جب تک ان کی صحبت میں رہے گا تو کم از کم موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنے کا، اس کا صحیح استعمال کر لے گا. تو یہ بھی بچنے کا ایک راستہ ہے. اللہ پاک اس سبب پر جو میں نے رکھا ہے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.